پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی ہے، نہ نون ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے۔ یہ سراب ہے۔ یعنی یہ تو ممکن ہوا ہے کہ کسی ایک چیف آف آرمی سٹاف سے کسی کو اختلاف ہو گیا اور اس نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ وہ گویا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ریکارڈ ہے۔ ورنہ ایکسٹینشنز پہ ساری پارٹیاں تو ایک تھیں، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون تھا؟ جماعت اسلامی تھی، چاہے وہ ایک تھی یا دو تھی، اور علی اعلان ہم نے کہا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ آج بھی چیف آف آرمی سٹاف بدل جائے اور وہ کسی سے نام و پیام کرے تو کون ہے جو اس کو ریجیکٹ کرے گا؟ سوائے جماعت اسلامی کے کوئی کسی کے اندر یہ اخلاقی ہمت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے۔ دوسری جو بات ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں نہیں پڑے، اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے دعوت کا کام کیا، تنظیم کا کام کیا، خدمت خلق کا کام کیا، اور اس پر بہت نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ انتخابی کام ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، طویل عرصہ ہم نے اپنے نشان سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوا تھا۔ ہم تو آئی جی آئی اور ایم ایم اے اور ان نشانوں پر حصہ لیتے رہے۔ یہ پہلا انتخاب تھا، کم از کم جو نوجوان یا جو نسل میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ان کی زندگی میں 70 کے وقت ہم نے یہ کیا تھا۔ اس الیکشن میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ ہمارا ووٹ بینک پچھلے انتخابات کے مقابلے میں پرسنٹیج کے اعتبار سے کہیں بڑھ گیا ہے، اور انتخابات تک جتنے سرویز ہوئے ہیں اس میں جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ سر فہرست آئی ہے، کہیں تیسرے نمبر پر ہے، کہیں چوتھے نمبر پر ہے۔ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، تو ہم اپنی اس پالیسی پر پوری طرح سے مطمئن ہیں اور ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس دور میں جس چیز کو فوکس کر دیتی ہے، ترجیح بنا لیتی ہے، اس کو حاصل کر کے رہتی ہے، اور ہم نے یہ فوکس کیا ہے اور ترجیح بنائی ہے کہ اپنے جھنڈے اور نشان پر آگے بڑھیں گے۔ تو اس الیکشن میں ہمیں اس کے لیے بڑی کامیابی کی بنیادیں مل گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم اپنی دیواریں کھڑی کریں گے۔